نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائی کی صورتوں سے بچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ بڑی چیز ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے نماز کے جہاں بہت سے فائدے رکھے ہیں، ایک خاص فائدے کو اس مبارک آیت میں ذکر فرمایا کہ یہ نماز تمہیں بری باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ ایک تو اس وقت جب تک بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے تو برا خیال آتا بھی ہے تو زبردستی اسے ہٹاتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ جتنی دیر تک مسجد میں اور نماز میں لگا رہتا ہے دنیا کے لغویات اور خرافات سے بچا رہتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنوں اور فسادات سے محفوظ رہتا ہے۔ نہ دشمن سامنے ہے، نہ کوئی اور ایسا تعلق والا سامنے ہے کہ جس سے باتوں باتوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، گالی گلوچ ہو جائے، تو اس وجہ سے جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جتنی دیر تک نماز میں مشغول رہے، لیکن جب مسجد سے نکل کر جاتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے سچائی کے ساتھ نمازی بنتا ہے، تو پھر اسے اپنے نمازی ہونے کا یہ بھی احساس رہتا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو نمازی آدمی ہے، ان کے منہ سے گالی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اسے شرم ہوگی اور اسے احساس ہوگا کہ میں کوئی لغو اور بری بات اپنی زبان سے نہ کہوں، تو وہاں پر بھی یہ نماز حفاظت کرتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، مگر نہ جانے کتنے نمازوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ کہیں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں، کہیں کسی کا مال لینے کے بعد واپس نہیں کرتے۔ تو پھر جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نماز تو روک دیتی ہے گناہوں سے بندے کو، تو پھر گناہوں سے کیوں نہیں رک رہا ہے؟ تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک نماز پڑھتا رہتا ہے اتنی دیر تک رکا رہتا ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ نماز اسے ہر جگہ برائی سے روکے گی تو پھر وہی نماز ہے کہ جو واقع میں ہماری نماز ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز نہیں ہو پاتی پوری طرح سے۔ جس بندے کی نماز میں صحیح وضو کے تمام ارکان کو درستگی کے ساتھ ادا کر کے اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہوگی تو اس کی نماز میں یہ اثر ہوگا کہ وہ اسے برائیوں اور گناہوں سے بھی بچا دے گی۔ ہماری نماز غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان سچا ہے کہ یہ برائیوں سے بھی بچاتی ہے اور گناہوں کی باتوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہی سوال اس وقت اٹھتا ہے کہ جب حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید میں ڈال دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جب شیطان قید میں چلے گئے تو پھر بندہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یا تو اس لیے کر رہا ہے کہ وہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، اب وہ شیطان کے بہکانے سے نہیں اپنی عادت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جیسے آپ سائیکل کا پہیہ چلائیں تو جب تک ہاتھ سے چلائیں گے جب تک بھی چلتا رہے گا، اور چھوڑ دیں گے تو جب تک آپ کے ہاتھ کا زور اور پاور اس کے اندر موجود ہے وہ اس وقت تک گھومتا رہے گا۔ تو شیطان نے اپنا اثر ایسا چھوڑ دیا ہے کہ شیطان قید میں بھی پہنچ گیا مگر اس کے اثرات باقی رہتے ہیں دیر تک، اور وہ آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔
لیکن اگر واقعی روزہ بھی صحیح معنی میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر وہ بھی آدمی کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا روزہ ہے اور کوئی تم سے لڑنا اور جھگڑنا چاہے تو لڑو مت اس سے، یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاؤ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں نہیں لڑتا ہوں، روزے کی حالت میں غلط بات نہیں کرتا ہوں۔ جب بندہ حضور کے اس فرمان کو بھی پیش نظر رکھے گا تو اس کا روزہ بھی اسے برائیوں سے بچائے گا اور گناہوں سے بچائے گا۔ تمام ہمارے اسلامی احکام میں سب سے زیادہ بنیادی اور اہم چیز ہماری نماز ہے، اس کو درستگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نماز کے پہلے بھی کچھ اللہ نے اس کے لیے سنتیں رکھی، اذان دینا جماعت کی نماز کے لیے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا تاکہ لوگ اذان سن کر یہ جان لیں کہ ہماری جماعت کی نماز تیار ہے اور مسجد میں آ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ حضرت بلال حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، فرمایا اے بلال جب اذان دیا کرو تو ٹھہر ٹھہر کے دیا کرو، اور تکبیر پڑھا کرو تو تیز تیز پڑھا کرو۔ وہی سنت طریقہ جب سے چلا رہا ہے، اذان دی جاتی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے تو تیز تیز الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اپنی اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا وقت کا فاصلہ رکھو کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو تسلی سے کھانا کھا لے، کوئی کچھ پی رہا ہے تو تسلی سے پی لے، اگر کوئی بیت الخلاء وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے تو تسلی سے اس سے فارغ ہو جائے، تاکہ اسے جماعت میں آنے میں اتنا وقت لگے تو اسے جماعت شروع سے مل جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ فاصلہ رکھا گیا، اور فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے مسجد میں مصلی کی طرف آتا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے مت ہو۔ خالی وقت دیکھ لیا کہ صاحب مسجد کے اندر نماز کا وقت ہو گیا اور پہلے سے مقتدی کھڑے ہونا شروع ہو گئے، مڑ کے دیکھ رہا صاحب امام صاحب کا پتہ نہیں ہے اب تک، تو ان باتوں سے ایک تو روکا حضور نے کہ آپ کو کھڑے ہو کر مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام آئے گا خود مصلی پہ آ جائے گا، جب امام کو دیکھ لو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس لیے ہم سے بیان فرمایا، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ جب امام آیا نہیں ہے نماز تو وہ پڑھائے گا آگے، جماعت تو جب ہی کھڑی ہوگی، آپ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں تو فرمایا بلا وجہ تھکنے سے کیا فائدہ، اطمینان سے بیٹھے رہو، امام آ جائے گا، منٹ دو منٹ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اذان کی بہت بڑی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ کہیں میرے کانوں میں اذان کی آواز نہ جائے، اور وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں جاتی ہے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے تکبیر کی آواز سن کر، تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور فرمایا پھر وہ حرکتیں کرتا ہی ہے کہ تمہاری نمازوں میں غلط غلط خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لاتا ہے، یہ یاد کر وہ یاد کر، یہاں تک کہ بندے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کی کتنی رکعت ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس شیطان کو بھگانے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے اذان کو قرار دیا ہے، اور یہ اذان جو شخص بھی اس کو دے اور شوق سے دے تو اللہ نے آخرت میں اس کے لیے بڑا اونچا مرتبہ رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا شوق رکھنے والے، شوق سے اذان دینے والے میدان محشر میں اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اونچی گردنوں والوں کا مطلب یہ ہے کہ نڈر اور بے خوف سینہ تانے ہوئے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی فکر میں لگا ہوگا، کوئی کسی فکر میں، اور یہ ہر بات سے بے فکر ہوں گے۔ اور اونچی گردن اور اونچا سر اسی کا ہوگا جو لوگوں سے اونچا ہوگا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مرتبے میں بھی اونچا ہوگا، اعمال بھی اس کے زیادہ سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو جتنے انسان، جن اور اللہ کی مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں، میدان محشر میں سب گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، اے مولا یہ تیرا نام لیا کرتا تھا، یہ اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتا تھا۔ جب اتنی گواہیاں اللہ کے سامنے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا اور درجات کو بلند بھی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے،
اور یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا ثواب ہے تو آپس میں لڑ پڑیں گے. وہ کہے گا میں اذان دوں گا, وہ کہے گا میں دوں گا, وہ کہے گا میں اگلی صف میں کھڑا ہوں گا, وہ کہے گا میں کھڑا ہوں گا. فرمایا اگر قرآن اندازی کی نوبت آ جائے تو قرآن اندازی کو تیار ہو جائیں گے, اتنا ثواب ہے اس میں. کہیں گے بھائی نام نکال لو, جس کا نام آئے گا وہ اذان دے گا, نام نکال لو لکھ کے, جس کا نام آئے گا وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں پہلے سے پہنچنے میں کتنا ثواب ہے تو دوڑتے ہوئے جائیں گے مسجد کی طرف کو. اور فرمایا عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے, اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر تو سرین کا بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ نے کہ جن کے ثواب چھپا کر رکھے ہیں, بتائے نہیں ہیں, تاکہ یہ میدان محشر میں دیکھیں تو جسے انگلش میں کہتے ہیں نا سرپرائز دیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ سرپرائز دے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے عبادتوں کے لیے یہ ثواب رکھے تھے تمہارے لیے, تاکہ بندہ وہاں دیکھے تو پھر اس کی خوشی کا عالم اور زیادہ ہو. اگر پہلے سے بتا دیا جائے تو پھر خوشی ہوتے 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 ختم ہو جاتی ہے آخر کار. جیسے غم آتے آتے ایک دم ختم ہو جاتا ہے, تو وہاں ایک دم خوشی دکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ میرے بندے میں نے تیری عبادت کے لیے یہ ثواب رکھا ہے. تو جیسے ہم دنیا کے فائدے جان لیتے ہیں کہ یہاں یہ فائدہ ہوگا وہاں وہ فائدہ, ہم دوڑے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کا تو یقین اپنے دماغ سے اپنے خیال سے کر لیتے ہو, مگر تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہارے رسول بتا رہے ہیں اس پر بھی یقین رکھو کہ اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے. جیسے دنیا کے فائدوں کی طرف دوڑتے ہو ایسے ہی دین کے فائدوں کی طرف بھی دوڑو. اللہ تعالیٰ یہ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. شریف احمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سب بیماریوں سے شفا عطا فرما. وکیل صاحب نے جن شریف صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے مولا سب بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے واسطے کہا مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما. جن کی جو پریشانی ہے مولا کل عالم کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما, خاص طور سے ہم سب حاضرین کی پریشانی دور فرما. سب کے کاروبار میں روزگاروں میں آمدنی کے ذرائعوں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما. جن کے آمدنی کے ذرائع ابھی نہیں ہیں ان کے لیے آمدنی کے بہتر ذرائع پیدا فرما. جن کے جوان لڑکے لڑکیاں شادیوں کے لیے تیار ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما. دنیا کی ہوس, دنیا کا لالچ, دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما. آخرت کی کامیابی کی محبت ہمیں عطا فرما. اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے دین کی محبت اور اپنے دین کے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما. دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما. آمین. بجائے